کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ دورہ قرآن، تلاوت قرآن اور ترجمہ قرآن آپ گھر بیٹھ کے بھی تو کر سکتے ہیں۔ ہم نے صبح قرآن مجید کھول لیا، چند آیات کی تلاوت کر لی، ایک رکوع پڑھ لیا، تو کیا قرآن کا حق ادا ہو گیا؟ کہ اللہ رب العزت نے مؤمنین پر احسان کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے ہیں؟ تعلیم سے پہلے، تربیت سے پہلے، نکات سے پہلے، استدلال سے پہلے، استنباط سے پہلے تمہارا تزکیہ نفس کرتے ہیں۔ اب یہ تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ یہ قرآن ہمیں تباہی، بربادی اور زوال اور انحطاط کے اس دور سے نکال کر عظمت، اخلاق اور اعلیٰ احوال کی ان کیفیات میں کیسے لے جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ رب العزت نے مؤمنین پر احسان کیا اور احسان عظیم کیا۔ مولا کس بات پر؟ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ ان کی جانوں میں سے، ان میں سے اپنے رسول عربی، رسول محتشم، اپنے محبوب اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو انہی میں سے مبعوث فرمایا۔ اب یہاں علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نبوی رول ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ وہ معاشرے کی اصلاح کے لیے آئے، وہ اس بگڑے ہوئے معاشرے کو راہ راست پر لانے کے لیے آئے۔ علیہ الصلوۃ والسلام کا بعثت کا مقصد ان کی تعلیم تھی، ان کی تربیت تھی، ان کے اصلاح احوال تھے۔ اس تباہی اور بربادی کی دلدل میں ڈوبی ہوئی قوم کو پھر عظمت کے راستے کی طرف گامزن کرنا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے ہیں؟ وہ اسی قرآن سے تمہارا رشتہ استوار کرتے۔ وہ کیسے کرتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ سب سے پہلے اس قرآن سے ہماری آیات پڑھ پڑھ کر، تلاوت کر کے، فہم اور بصیرت کے سانچے میں ڈال کر تمہیں سناتے ہیں۔ اس قرآنی آیات سے قرآن کے فیوزات کو تم تک پہنچاتے ہیں، قرآن مجید کی تعلیمات کو تم تک پہنچاتے ہیں، قرآن مجید کے اصولوں کو تم تک پہنچاتے ہیں، منہج قرآن کو تم تک پہنچاتے ہیں، مقاصد قرآن کو تم تک پہنچاتے ہیں، اور اس دستور قرآن کو تمہاری زندگیوں کا حصہ بناتے۔ اب غور کریں، اب اس آیت میں تلاوت قرآن تک بات نہیں رکی۔ ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، ہم سمجھتے ہیں یا اکثریت سمجھتی ہوگی کہ ہم نے صبح قرآن مجید کھول لیا، چند آیات کی تلاوت کر لی، ایک رکوع پڑھ لیا، اچھے لحن سے پڑھ لیا، تو کیا قرآن کا حق ادا ہو گیا؟ کیا رجوع الی القرآن کا مقصد ادا ہو گیا؟ اگر تلاوت قرآن سے رجوع الی القرآن مکمل ہو سکتا تھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر اگلا رول نہ ادا فرماتے۔ ہم نے فرمایا تلاوت کا ایک مقام ہے، فرمایا وہ تلاوت کرتے ہیں، پھر ان آیات میں پوشیدہ معانی اور مطالب اور تفسیری نکات اپنی امت کو پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ پھر کیا فرماتے ہیں؟ وَيُزَكِّيهِمْ، اگلی بات اس سے اہم ہے۔ پھر فرمایا تعلیم سے پہلے، پھر تربیت سے پہلے، پھر نکات سے پہلے، استدلال سے پہلے، استنباط سے پہلے تمہارا تزکیہ نفس کرتے۔ اب یہ تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ ذہن میں رکھیے، یہ تزکیہ ڈائریکٹ نہیں ہوتا۔ ایک بات غور سے سنیے، اگر تزکیہ تلاوت قرآن سے آٹومیٹیکلی ہو سکتا تھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ رب العزت نہ فرماتا وَيُزَكِّيهِمْ۔ یہ مضارع کا صیغہ ہے، اور یتلو بھی مضارع کا صیغہ ہے۔ فرمایا وہ تلاوت بھی فرماتے ہیں
اور پھر اس کے ذریعے سے تمہارا تزکیہ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ تزکیہ نفس کے لیے صحبت چاہیے، تزکیہ نفس کے لیے مصاحبت چاہیے، تزکیہ نفس کے لیے مجالست چاہیے۔ تو پھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مجلس میں اے صحابیوں تمہیں بٹھاتے ہیں، اپنی حسب منشا اور تمہاری حسب ضرورت اصلاح نفس کا کام کرتے ہیں۔ کسی کے صدق میں کمی ہے وہ پوری کرتے ہیں، کسی میں وفا کی کمی ہے وہ کرتے ہیں، کسی میں نماز کی طرف رجوع کمزور ہے وہ پورا کرتے ہیں، کسی میں علم کی کمی ہے وہ پوری کرتے ہیں، کسی میں معاملات کی کمی ہے وہ پوری کرتے ہیں، کسی میں خدمت انسانیت کی کمی ہے وہ پوری کرتے ہیں، کسی میں باطنی اصلاح کی ضرورت ہے اسے اصلاح کی وادی میں ڈالتے ہیں، کسی کو مراقبے کی ضرورت ہے وہ عطا کرتے ہیں، کسی کو مشاہدے کی ضرورت ہے وہ عطا کرتے ہیں، کسی کو محاسبے کی ضرورت ہے وہ عطا کرتے ہیں، کسی کو تلقین کی ضرورت ہے وہ عطا کرتے ہیں، کسی کو ارشاد کی ضرورت ہے وہ عطا کرتے ہیں، کسی کی گھریلو زندگی بہتر کرنے کی ضرورت ہے اس طرف تربیت کرتے ہیں، کسی کی معاشرتی زندگی میں کمی ہے اس کو پورا کرتے ہیں، کسی کے لین دین میں جھول ہے اسے پورا کرتے ہیں، کسی کے قول اور فعل میں کمی ہے اس کی طرف توجہ فرماتے ہیں، کسی کی زبان میں صدق نہیں ہے اسے پورا فرماتے ہیں، کوئی بد اخلاقی بد خلقی کا حامل ہے اسے خوش اخلاقی عطا کرتے ہیں، کسی کی زبان ترش ہے اسے شیریں زبان عطا کرتے ہیں، کسی کا مزاج ترش ہے اس کے مزاج کو نرمی عطا کرتے ہیں، جس کی طبیعت میں سختی ہے اسے رفق عطا کرتے ہیں، جس کے مزاج میں تکبر ہے اسے عاجزی عطا کرتے ہیں، اور جسے جس طرح کی تربیت کی ضرورت ہے تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تزکیہ کی بھٹی میں تمہیں پکا کر جب تیار کر لیتے ہیں، پھر میں کہتا ہوں محبوب اب یہ آپ کے طالب علم، آپ کے صحابی، آپ کی مجلس میں بیٹھنے والے اس قابل ہو گئے کہ اب انہیں تعلیم عطا کریں۔ کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ دورہ قرآن، تلاوت قرآن اور ترجمہ قرآن آپ گھر بیٹھ کے بھی تو کر سکتے ہیں، کسی مجلس میں آ کر، کسی ادارے میں آ کر، کسی نسبت میں آ کر، کسی منہاج میں آ کر، کسی نسبت کو سن کر اور کسی مفسر قرآن کو، کسی حجت فی الاسلام کو، کسی شیخ الاسلام کو، کسی شیخ القرآن کو کیوں سنتے؟ اس وجہ سے کہ اگر تزکیہ خود سے ہونا ہوتا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتے، پھر صفہ کی درسگاہ بنانے کی ضرورت نہ پڑتی، پھر اس صفہ کے مقام پر اس چبوترے میں پھر ان مساکین کو، ضرورت مندوں کو، پھر تشنگان علم و معرفت کو پھر اپنی بارگاہ کی خیرات کے ٹکڑے نہ ڈالتے، پھر اپنی نگاہ کرم سے ان کی اصلاح نہ کرتے، ان کی تربیت نہ کرتے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فقر ہے میرا وہ اجباری نہیں، وہ اختیاری ہے، اس لیے میں صفہ کی درسگاہ پر بٹھا کر انہیں بھی فقر کا عادی بناؤں گا۔ وہاں سے عبداللہ ابن مسعود تیار ہو رہے ہیں، وہاں سے حضرت انس بن مالک تیار ہو رہے ہیں، وہاں سے ابو ہریرہ تیار ہو رہے ہیں، عبداللہ ابن عباس تیار ہو رہے ہیں، سیدنا معاذ بن جبل تیار ہو رہے ہیں، اور وہاں سے بڑے بڑے صحابہ کرام کی تیاری ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب تیاری سے پہلے مالی کیاری تیار کرتا ہے، اس کی آبیاری کرتا ہے، اس کو عربی میں فلاح کہتے ہیں، وہ اس کی اصلاح کا کام کرتا ہے، پھر اسے پتہ ہوتا ہے کہ کون سا پھول لگانا ہے، کون سا پودا لگانا ہے، پھر اس کی نشو و نما کے لیے کتنا پانی دینا ہے، کون سی کھاد ڈالنی ہے، کون سا فرٹیلائزر ڈالنا ہے، اور پھر کتنی توجہ دینی ہے۔ پھر اسے پتہ ہوتا ہے کہ پھر خود ساختہ جڑی بوٹیاں بھی وہاں پر سر اٹھانے لگ جاتی ہیں،
پھر وہ مالی کیا کرتا ہے؟ پھر ان کے سر قلم کرتا ہے، بلکہ ان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے، تاکہ جس پودے کو توجہ دینا مقصود ہو اس کی تربیت میں ارد گرد کی جڑی بوٹیاں حائل نہ ہو سکیں، اس کا مزاج نہ بدل سکیں، اس کی صحبت نہ خراب کر سکیں، اس کی تربیت نہ خراب کر سکیں۔ سمجھ لیں کوئی آپ سے پوچھے کہ منہاج القرآن کیا ہے، آپ کہیں منہاج القرآن وہ ایسا باغ ہے جس کا ایک ایک پھول اس دور کے مربی اکبر حضور شیخ الاسلام نے اپنے ہاتھ سے خود لگایا ہے۔ پھر انہیں پتا ہے کہ جو صحبت آپ کو خراب کر رہی ہے وہ اسے جڑ سے اکھاڑ کر پھینک رہے ہیں، جو صحبت آپ کا مزاج خراب کر رہی ہے اسے بھی اکھاڑ کے پھینکتے ہیں۔ انہیں پتا ہے جو صحبت آپ کی معاشرت کو خراب کر رہی ہے اسے بھی اکھاڑ کے پھینکتے ہیں، جو صحبت آپ کی معیشت کو خراب کر رہی ہے، آپ کی تربیت کو خراب کر رہی ہے، آپ کی روحانیت کو خراب کر رہی ہے، آپ کے عرفان کو، وجدان کو، آپ کی اصلاح کو، آپ کے شعور کو، آپ کی فکر کو، آپ کے معاملات کو، آپ کی ازدواجی زندگی کو، آپ کے گھر کے سکون کو خراب کر رہی ہے، تو امام غزالی فرماتے ہیں مالی وہ ہوتا ہے جس کی نگاہ دیکھ رہی ہو کہ کون سی جڑی بوٹی میرے پودے اور میرے پھول کو خراب کر رہی۔ حضور شیخ الاسلام نے منہاج القرآن کا یہ چمنستان بنایا ہے، یہ گلدستہ بنایا ہے اور یہ باغ لگایا ہے۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور دیوانیوں کا باغ ہے، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے غلاموں کا اور باندیوں کا باغ ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ پھلا پھولا رہے، یہ مہکتا رہے، یہ اصلاح احوال کا کام کرتا رہے، اور ساتھ ساتھ منہاج القرآن رجوع الی القرآن اور رجوع الی الرسول، رجوع الی العلم اور رجوع الی الاخوہ اور رجوع الی الفتوہ کے ذریعے سے آپ کے اندر وہ حیا پیدا کر رہا، وہ وفا پیدا کر رہا ہے، آپ کے اندر وہ روحانیت پیدا کر رہا ہے، آپ کے اندر وہ استقامت پیدا کر رہا ہے، اور آپ کے اندر وہ عاجزی اور انکساری مزاج کا حصہ بنا رہا ہے، تاکہ جب یہ سفر ختم ہوں اور یہ گلدستہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو تو ہر پھول کی مہک بتائے کہ کسی اچھے مالی نے اپنی نگرانی میں اسے تیار کیا۔ یہ ہے مقصد۔